من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ہم نے گزشتہ درس میں سماعت فرمایا کہ اہل بیت کون ہیں اور کن ہستیوں پر اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے. کل کے درس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی سب سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت کا خیال رکھنا، ان کے حقوق ادا کرنا، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے متعلق اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اتنی اہم بات، اتنی ضروری بات. اب اہل بیت ہیں کون؟ تو ہم نے کل سماعت فرمایا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو انہوں نے اہل بیت کے اندر شمار کیا، ایک ازواج کو. دوسرا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو شامل کیا الذی حرموا الصدقہ، جن کے اوپر صدقہ لینا کیا ہے جی؟ حرام ہے. جن کے اوپر صدقہ حرام ہے وہ اہل بیت ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک. یعنی یہ فہم صحابی ہے، عام بات نہیں ہے. کیا ہے جی؟ فہم صحابی ہے. صحابی ہمیں بتا رہے ہیں بخاری مسلم کی روایت کے اندر، مسلم کی روایت کے اندر کہ اہل بیت کون ہیں جی؟ جن کے اوپر صدقہ لینا کیا ہے؟ حرام ہے. پوچھا گیا حضرت زید بن ارقم سے، راوی حضرت حسین بن صابورہ سوال کرتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے؟ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آل علی، حضرت علی کی اولاد، ان پر صدقہ لینا حرام ہے. تو یہ اہل بیت ہے. یہ کون ہے جی؟ اہل بیت ہے. حضرت علی کے کتنے بیٹے ہیں؟ 22 بیٹے ہیں. 18 بیٹوں کی بھی روایت آئی ہے، مختلف روایتیں مروی ہیں. چلے 18 ہوں یا 22 ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 3 بیٹے تھے، حسن، حسین، محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. محسن یہ ان کی پیدائش ہوئی تو یہ فوت ہو چکے تھے. دوسرا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 6 ماہ کے ہو چکے تھے تو فوت ہوئے. وہ جو آتا ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کو لات ماری تو حضرت اماں فاطمہ کا بچہ ضائع ہو گیا، وہ انہی محسن کے بارے میں آتا ہے. بعض لوگوں نے انہی محسن کے بارے میں لکھے، بعض نے کہا نہیں 6 ماہ اس کی عمر ہو گئی تھی، اس کے بعد اس کا انتقال ہوا. بہرحال وہ زیر بحث نہیں رہے. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ زیر بحث ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں کوئی اور نکاح نہیں کیا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیشتر نکاح کیے. ہم پڑھیں گے ان میں سے ایک نکاح حنفیہ قبیلے کی ایک عورت جو جنگ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، انہیں آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا. ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام محمد ہے. محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھا. ان کا نام محمد رکھا. اپنے ایک بیٹے کا نام خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کے نام پر ابو بکر رکھا. ایک کا نام خلیفہ ثانی کے نام پر حضرت عمر فاروق رکھا. ایک کا نام عثمان رکھا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور کربلا میں ابو بکر، عمر، عثمان تینوں شہید ہوئے ہیں. کربلا کے اندر ابو بکر، عمر، عثمان تینوں شہید ہوئے. بہرحال محمد ابن حنفیہ سے نسل چلی. اسے آج کے دور میں اوان کہتے ہیں. اگر پیور اوان، اب یہ لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے، گاؤں میں پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں اور یہاں پہ آ کے اوان بن جاتے ہیں.
ہمارے پڑوس بہت سارے لوگ رہتے ہیں، بہرحال ان کو دیکھ دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بھی عوانی سے جو ہے نا وہ دستبرداری کر دینی چاہیے کہ اب ہم ہینڈز اپ کرتے ہیں کہ معاذ سے عوان نہیں۔ بہرحال یہ جو عوان ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت محمد ابن حنفیہ کی اولاد میں سے۔ محمد ابن حنفیہ یہ رافضیوں نے مشہور کیا ہے محمد ابن علی۔ اچھا مجھے بتائیں کہ بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے ماں کی طرف ہوتی ہے؟ باپ کی طرف ہوتی ہے، باپ ان کے علی ہیں۔ اچھا حنفیہ ان کی ماں بھی نہیں ہے، حنفیہ ان کی ماں کا قبیلہ ہے، لیکن رافضیوں کی آپ سوچ دیکھ رہے ہیں کہ محمد ابن حنفیہ مشہور کر دیا، محمد ابن علی کو تو لوگ کہتے ہیں یہ کون ہے؟ محمد ابن حنفیہ یہ مشہور کر دیا، نام ان کا کیا ہے؟ محمد ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رحمہ اللہ تعالیٰ، تابعی ہے بہت بڑے، اور حضرت امیر معاویہ کا بڑا دفاع کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد ابن علی اپنے والد کے سامنے کیا کرتے تھے یہ، لیکن ان کو اہل بیت سے خارج اس لیے کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے اختلافات ذرا چٹپٹے انداز میں بیان ہو سکے۔ تو یہ آل علی، ان کے اوپر بھی صدقہ لینا جائز نہیں ہے، صدقہ لینا جائز نہیں ہے۔ اور آل علی میں دوسرے سید، جنہیں سید کہتے ہیں، حضرت حسن و حسین کی اولاد میں سے، ان کے اوپر بھی صدقہ لینا جائز ہے، یہ ہم روایت سماعت فرماتے ہیں۔ آل عقیل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی عقیل، ان کی اولاد پر بھی صدقہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ اہل بیت ہے۔ کیا ہے جی؟ اہل بیت ہیں۔ آل جعفر، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا خاموش ہو جاؤ، چچا ہیں جعفر، جعفر الطیار، جو غزوہ موتا میں شہید ہوئے اور ان کا ایک بازو کٹا، پھر دوسرا بازو کٹا، انہوں نے اسلامی جھنڈا اپنے کٹے ہوئے بازوؤں اور پیٹ کے ساتھ دبا لیا اور پھر انہیں شہید کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دونوں بازو اسلام کے لیے کٹے ہیں، اللہ نے انہیں جنت میں 2 پر عطا فرمائے ہیں، ان 2 پروں کے ساتھ یہ اڑتے ہیں اور جنت کی سیر کرتے ہیں۔ یہ بھی اہل بیت میں سے ہے۔ یہ بھی کس میں سے ہیں جی؟ آل بیت۔ آل عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، ان سے آگے نسل چلی، خلافت عباسیہ پوری انہی کی نسل میں سے آئی۔ یہ بھی کیا ہے جی؟ اہل بیت ہے۔ یہ بھی کیا ہے جی؟ کہتے ہیں جی اہل بیت کے منکر ہیں، اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ میں سے کنہوں نے آل علی کا ذکر سنا ہوا ہے؟ انہی کی زبانوں سے کس نے سنا ہوا ہے؟ کسی نے نہیں سنا ہوا۔ آل عقیل کا کسی نے ذکر سنا ہو مجلس میں یا یوٹیوب پہ سرکار سے؟ آل جعفر کا، آل عباس کا؟ بھائی صرف اہل بیت میں 5 افراد ہیں، بھائی وہ سب سے افضل ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن تم جو اہل بیت کے نام پہ چورن بیچتے ہو اور اپنا سامان تم اہل بیت، تم بھی لوگوں کو بتا تو نہیں رہے ہو کہ اہل بیت کون ہے۔ چلو ہم تو معاذ اللہ ہو ہی منکر گئے نا، ہم تو کھاتے سے ہی نکل گئے، ہم تو تصور میں نہیں آئے، لیکن تم نے اہل بیت کا کون سا ذکر کیا ہے ہمیں بتائیں۔ ان ہستیوں کی سیرت لوگوں کے سامنے آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ یہ سارے آل بیت میں سے ہیں، اور مسلم کی روایات جو زید بن ارقم کی روایت پڑھ کے نبی کی بیویوں کو خارج کرتے ہیں، تو آگے پڑھ کے ان کا بھی ذکر پڑھ لیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ نبی علیہ السلام کی اہل بیت میں کون کون ہے۔ یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں، ہم ان سب کی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں۔ ان سب کو اہل بیت اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا جاتا، بارہا آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، کیونکہ ان میں سے آدھے جنگ جمل اور صفین میں ایک جانب کھڑے ہیں اور آدھے دوسری جانب کھڑے ہیں، اور اگر لوگوں کے سامنے یہ بات آ جائے کہ اہل بیت ہی ایک دوسرے کے خلاف آ گئے تھے تو پھر ان کا چورن نہیں بکتا۔ یہ صحابہ کرام پر تبرہ نہیں کر سکتے، صحابہ کرام پر اعتراضات نہیں کر سکتے، صحابہ کرام کو نشان عبرت بنانے کے لیے اور نشان اپنے اہداف بنانے کے لیے صحابہ کرام پر یہ تبرہ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ صحابہ اور اہل بیت کو اس نے عبداللہ ابن سبا نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں نشان عبرت بناؤں گا، یہ اسی منہج پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم نشان عبرت بنائیں۔ انشاءاللہ یہ خود نشان عبرت بنیں گے، صحابہ کرام نشان عبرت نہیں بن سکتے انشاءاللہ۔ اچھا جی آگے چلیں جی، مسلم کی روایت ہے جی،
اور یہ صحیح مسلم کتاب الزکاة ہے، باب تحریم الزکاة علی رسول اللہ وعلی آلہ وہم بنو ہاشم وبنو مطلب ودون غیرہم۔ باب سنیں امام مسلم کا، مسلم کی رٹ لگانے والے، کیا ہے جی؟ یہ باب ہے اس بیان میں کہ صدقہ لینا، زکوٰۃ لینا حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی صدقہ لینا جائز نہیں ہے، آپ کی آل پر بھی صدقہ لینا جائز نہیں ہے۔ آل کون ہے؟ امام مسلم اپنا فہم بیان کر رہے ہیں باب باندھتے ہوئے، وَهُمْ بنو ہاشم، وہ سارے بنی ہاشم ہیں۔ وہ کون ہے جی؟ سارے بنی ہاشم ہیں۔ وَبَنُو مطلب، اور سارے بنو مطلب ہیں۔ حضرت عبد المطلب کی جتنی بھی اولاد ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے چچا، ان کی اولاد، یہ سارے کیا ہیں جی؟ ان پر صدقہ لینا حرام ہے۔ اور بنو ہاشم کی جتنی بھی اولاد ہے، عبد مناف اور عبد المطلب، ان سے جو نسل چلی ہے، ان سب پر صدقہ لینا کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ اور جن پر صدقہ لینا حرام ہے وہ کون ہے؟ اہل بیت ہے۔ ہونٹے پکا لو، جن پر صدقہ لینا حرام ہے وہ کون ہے جی؟ وہ اہل بیت ہے۔ اب مسلم کی روایت سنیں، بڑی زبردست روایت ہے۔ روایت اس طرح ہے کہ حضرت ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب، ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب، عبد المطلب کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے دادا۔ عبد المطلب کے بیٹے حارث کیا ہوئے؟ نبی علیہ السلام کے چچا۔ اور حارث کے بیٹے ربیعہ نبی علیہ السلام کے کیا ہوئے؟ کزن، چچا زاد بھائی یہ تھے۔ اور دوسرا عباس بن مطلب، عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب، عبد المطلب ہوئے دادا، عباس کون ہے جی؟ چچا ہے، مشہور نبی علیہ السلام کے چچا ہیں۔ یہ دونوں ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فقالا، اور دونوں کہنے لگے، واللہ لو باسنا ہذین الغلامین، مسئلہ دونوں کے ساتھ یہ پیش تھا کہ دونوں کا خرچہ نہیں چل پاتا تھا، دونوں کے گھر کا خرچہ، حالات تنگ تھے۔ دونوں کو اللہ نے ایک ایک بیٹا دیا تھا۔ ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کو بھی ایک بیٹا دیا تھا جس کا نام ہے، نام انشاءاللہ آگے روایت کے اندر آ جائے گا۔ اور دوسرا حضرت عباس، ان کا تو بیٹا مشہور ہے، فضل ابن عباس، فضل ابن عباس۔ ان دونوں کو اللہ نے ایک ایک بیٹا دیا ہوا ہے، اور ان کا نام تھا، ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا نام ہے نوفل، ایک ہے نوفل اور دوسرے ہیں جی فضل۔ دونوں کو اللہ نے ایک ایک بیٹا دیا ہوا ہے، ایک نوفل ہے ایک فضل ہے، لیکن اس کے باوجود حالات خراب ہیں، تو یہ دونوں جمع ہیں اور مشورہ کر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ واللہ لو باسنا، اللہ کی قسم ہم بھیجتے ہیں ان دو لڑکوں کو، کن کی طرف؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ فقال لی، دونوں کہنے لگے، لی مجھ سے، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت نوفل کہہ رہے ہیں مجھ سے کہنے لگے، وللفضل ابن عباس، اور فضل ابن عباس سے کہنے لگے کہ جاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ فکلماہ، آپ دونوں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو، اور کیا بات کرو کہ فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، کہ ہم دونوں کی ڈیوٹیاں لگا دیں زکوٰۃ جمع کرنے پر۔ نبی علیہ السلام نے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی کہ وہ کیا کرتے تھے؟ زکوٰۃ جمع کرتے تھے۔ کیا جمع کرتے تھے جی؟ زکوٰۃ جمع کرتے تھے۔ زکوٰۃ جمع کرنے کے بعد اسی زکوٰۃ میں سے زکوٰۃ جمع کرنے والوں کو تنخواہ دی جاتی تھی۔ زکوٰۃ جمع کرنے والوں کو تنخواہ کس سے دی جاتی تھی جی؟ اسی زکوٰۃ کے مال میں سے۔ اب حضرت فضل ابن عباس اور نوفل ابن عباس کو کہہ رہے ہیں تم جاؤ نبی علیہ السلام سے کہو کہ ہمیں زکوٰۃ جمع کرنے پر معمور فرمائیں، جس طرح باقی لوگوں کو معمور کیا ہوا ہے، تاکہ ہمیں بھی تنخواہ مل جائے جس طرح باقی لوگوں کو تنخواہ ملتی ہے۔ کس میں سے؟ زکوٰۃ کی مد میں سے۔ سنیں جی، محمد جی، محمد خاموش ہو کے بیٹھو، آگے دیکھو۔ اچھا، ہمیں معمور فرمائیں۔ فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسِ،
ہمیں بھی وہ مل جائے جو لوگوں کو ملتا ہے، وَأَصَابَ مِمَّا يُصِيبُ النَّاسِ، اور ہم بھی وہ تنخواہ حاصل کریں جو لوگ حاصل کریں، ہمارا خرچ چل جائے گا، ہمارا کیا ہوگا جی، خرچ چل جائے گا۔ اب کیا ہوا، یہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اچھا نکلنے لگے، پہلے نکلنے لگے، اسی دوران حضرت علی آ گئے۔ کون آ گئے جی؟ حضرت علی کون ہے؟ حضرت ربیعہ بن حارث کے کزن اور حضرت عباس کے بھتیجے، سارے اہل بیت جمع ہوئی ہے، آ گئے جی۔ فوقف علیہما، ان دونوں کے اوپر کھڑے ہو گئے اور دونوں سے کہنے لگے، لا تفعلوا، یہ کام نہ کرو، نوفل کو اور فضل کو رضی اللہ عنہما کو نبی علیہ السلام کے پاس ہے نہ بھیجو۔ فواللہ ما ہوا بفاعل، اللہ کی قسم یہ کام کرنے کا نہیں ہے، ہم اہل بیت ہیں اور نبی علیہ السلام ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ مجبور کرو کہ نبی علیہ السلام کو کہ وہ ہمیں ڈیوٹی دیں، پھر تنخواہ بھی دیں اس ڈیوٹی پر، ایسے کام نہ کرو، اللہ کی قسم یہ کام کرنے والے۔ جب حضرت علی نے یہ کہا نا تو فانتہاہ ربیعہ بن حارث، حضرت ربیعہ بن حارث ان کے درپے ہو گئے، چڑھائی کر دی، اور کیا چڑھائی کی، واللہ ما تصنع ھذا الا نفاسۃ منک علینا، اللہ کی قسم تو ہمیں منع کر رہا ہے اس لیے تاکہ تو ہم سے افضل رہے، کہیں ہم تجھ سے افضل نہ ہو جائے۔ ہاں تیرا بڑا مقام ہے، نبی علیہ السلام کا داماد بنا ہوا ہے، بڑی تیری عزت ہے، اور تو اب چاہ رہا ہے کہ ہمارے بیٹے جائیں گے نبی علیہ السلام انہیں بھی قریب کر لیں گے تو کہیں تیرا مقام زیادہ نہ ہو جائے، تو ہم سے جل رہا ہے، معاذ اللہ، آپس میں اہل بیت کا اختلاف ہے۔ ہاں اب بندہ یہ روایتیں پڑھے اور کہے وہ دیکھو جی اہل بیت ایک دوسرے پر سب کر رہے تھے، کہتے ہیں نا صحابہ ممبروں پر بیٹھ کے حضرت علی پر سب کرتے تھے۔ بخاری کی روایت حضرت عباس کی اور حضرت علی کی آپ پڑھیں، آپ کے جسم کے رونٹے کھڑے ہو جائیں۔ ہم تو یہ بیان اس لیے نہیں کرتے کہ وہ صحابہ کا آپس کا معاملہ ہے، حضرت عباس نے، چچا نے اپنے بیٹے حضرت علی کو یہاں سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے، اور آ کے کہنے لگے، الفاظ ہے وہ پڑھ نہیں سکتا، سب سے ہلکا لفظ اس کے اندر یہ ہے کہ اس خائن، خیانت کرنے والے اور میرے درمیان زمین کا فیصلہ کرو، اور میں بیٹھ جاؤں ممبر پہ، اور بخاری نے نقل کیا ہے لہٰذا یہ جائز ہے۔ ہاں حضرت عمر نے، حضرت عباس نے کیوں گالیاں دی حضرت علی کو، حضرت علی نے آگے سے جواب، ان کا آپس کا معاملہ ہے، چچا جانے بھتیجا جانے، میں تیسرا بیچ میں جا کے جج بار رہا ہوں کہ چچا ٹھیک تھا یا بھتیجا ٹھیک تھا۔ انا للہ، ہمیں زیب نہیں دیتا، ہمیں زیب۔ اچھا تو کہنے لگے کہ آپ برتری جتلانے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ہم اپنے بیٹوں کو نہ بھیجیں، فواللہ لقد نلت سہرا، اللہ کی قسم آپ کو اللہ نے نبی علیہ السلام کا داماد بنایا ہے، اور ہم نے کبھی بھی آپ سے حسد نہیں کیا کہ آپ نبی کے داماد ہیں، ہمیں بھی جلنا چاہیے نا کہ آپ اتنا، لیکن ہم کہتے ہیں تو اچھی بات ہے کہ ہمارے خاندان کا ایک بندہ داماد بنا ہے، آپ ہم پر حسد کریں، ہم آپ پر حسد نہیں کریں۔ حضرت علی رضی اللہ سب سنا نا کہ ارسلوہما، بھیجو، فاستجا علی، اور حضرت علی جا کے بستر پر لیٹ گئے، انتظار کرنے لگے کہ ہاں جاؤ بھیجو، پھر ٹھنڈے ہو جاؤ گے تو بیٹھ کے جی۔ قال کہتے ہیں فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر، نبی علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد سبقنا الی الحجرہ، حجرہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، فقمنا عندها، ہم حجرے کے پاس دونوں کھڑے ہو گئے، کون؟ نوفل بن ربیعہ بن حارث اور فضل بن عباس، کہتے ہیں ہم کھڑے ہو گئے، حتی جا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، فاخذ بآذاننا، ہم دونوں کے کانوں کو پکڑ کے مروڑنے لگے پیار سے، ہاں ایک طرف سے، جس طرح کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ بڑا ایک طرف سے ایک بچے کو کجاوا ڈالتا ہے، دوسری طرف سے دوسرے کو، اور پھر ان کے کانوں کی گوریاں ایسے سے کرتے ہیں، یہ بڑے پیار سے کرتے ہیں۔ تو کیا کرنے لگے جی، کان کھینچنے لگے، اور پھر کہنے لگے اخرجا ما تسران، جو دل میں چھپائے بیٹھے ہو وہ بیان کرو، کیا چھپائے بیٹھے ہو، ہاں بھانپ لیا نا چہرہ،
بھئی کیا چھپا کے بیٹھے ہو, کیا کہنا چاہتے ہو؟ اچھا اتنے میں کیا ہوا کہ چلتے چلتے نبی علیہ السلام حجرے میں داخل ہو گئے, اور اس دن کیا تھا جی, وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَب, اس دن نبی علیہ السلام زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے, ان کی باری تھی. قال, نبی علیہ السلام نے کہا بولو, تو کہتے ہیں فَتَوَاكَلْنَا الْكَلَامِ, ہم دونوں ایک دوسرے پر کلام ڈالنے لگے, ایک کو بازو مارے تو بول, دوسرا دوسرے کو بازو مارے تو بول. نبی علیہ السلام کا روب ہے. اچھا ایک دوسرے پر کیا ہوا جی, بات ڈالنے لگے. پھر کیا ہوا, ثم تکلم احدنا, پھر ہم میں سے ایک نے کلام کیا. فقال, کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب بات کا انداز دیکھیں, انت ابر الناس, آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی ہیں, سب سے زیادہ نیک ہیں. واوصل الناس, اور سب سے زیادہ رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے ہیں. اچھا بھیجا کس لیے تھا؟ حضرت ربیہ بن حارث اور حضرت عباس نے دونوں کو بھیجا کس لیے تھا؟ جا کے خرچے کی بات کر کے آؤ. یہ دونوں گئے, انہوں نے خرچے کی بات نہیں کی, جو بات کی وہ سنیں. کہتے ہیں آپ سب سے زیادہ سخی ہیں اور آپ سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. وقد بلغنا النکاح, ہماری عمریں شادی کی ہو گئی ہیں, ساری شادی کراؤ. ہماری عمریں کس کی ہو گئی ہیں؟ شادی کی ہو گئی ہیں, ہماری شادی کراؤ. پہلے اپنی حاجت رکھی, پھر اپنے والدین کی حاجت رکھیں گے بعد میں, پہلے ہمارا کام ہے. اچھا پھر کہنے لگے جی پہلے تمہاری شادی کرائیں, اس کے بعد فجئنا, ہم آئے ہیں اس لیے, لتؤمرنا علی بعض هذه الصدقات, کہ آپ ہمیں بعض صدقات جمع کرنے پر مامور فرما دیں, اور ہمیں بھی وہ تنخواہ دیں جو آپ لوگوں کو تنخواہ دیتے ہیں. ہمارے والدین کا گزارا نہیں چلتا تو ہماری تنخواہ سے گزارا چل جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی, اللہ فسکت طویلا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی دیر خاموش رہے. کیا ہوا جی؟ لمبی دیر. کوئی ایسا بھی کسی نے حکمران دیکھا ہے, عہدوں والا دیکھا ہے, جو اپنوں کو دینے کے لیے پریشان ہے؟ یہاں پہ دیتے ہی اپنوں کو ہیں, اور وہ اپنوں کو دینے کے لیے پریشان ہوتے تھے. حضرت ابو بکر کی زندگی بھی اسی طرح گزر گئی, حضرت عمر کی زندگی بھی اسی طرح گزر گئی, حضرت عثمان و علی کی زندگی بھی اسی طرح گزر گئی. اپنی اولادوں کو بھی خلیفہ نہیں بنایا. لوگ کہتے رہے حضرت عمر سے کہ عبداللہ ابن عمر کو بنا دو, لوگ کہتے رہے حضرت علی سے کہ حضرت حسن کو بنا دو. میں نہیں, یہ کام مجھ سے نہیں ہوتے, یہ کام نہیں ہوتے. اچھا جی, فسکت طویلا, لمبی دیر آپ خاموش رہے. حتی اردنا ان نکلم, یہاں تک کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم دوبارہ بات کریں. کہیں بھول گئے ہیں آپ, کسی اور سوچ میں چلے گئے ہیں, ہم دوبارہ آپ کو یاد دہانی کراتے ہیں. جب یہ بات ہو رہی تھی تو وجعلت زینب تلمح علینا من وراء الحجاب, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں دیکھ رہی ہیں اور پردے کے پیچھے سے ہمیں اشارے کر رہی ہیں کہ اللہ نکلمہ, ہم دوبارہ بات نہ کریں. آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ راضی نہیں ہیں, آپ پریشان ہیں, اس لیے وہ ہمیں اشارہ کر رہی ہیں کہ خاموش ہو جاؤ, خاموش, دوبارہ بات نہیں کرنی. ثم قال, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگے, ان الصدقہ, اب جاگنا ہے آپ نے. پہلی تو آپ کو ذرا جگانے کے لیے روایت سنائیے, اب آپ کے کام کی بات ہے. ان الصدقہ, بے شک صدقہ, لا تنبغی, نہیں ہے لینا مناسب, لآل محمد, کس کے لیے؟ آل محمد کے لیے. آل محمد کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں ہے. آل محمد کون ہے یہاں پر؟ کون ہے؟ ایک چچا زاد بھائی ہے اور دوسرا بھی چچا زاد بھائی ہے. ہاں, چچا زاد بھائی کا بیٹا بنتا ہے. ایک نوفل اور دوسرے فضل, یہ دونوں کیا ہیں؟ آل محمد. اور ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میں جی صرف 5 ہستیوں پر درود ہوتا ہے. مسلم کی روایت دیکھ لیں جی, زید بن ارقم کہتے ہیں نبی کی بیویاں شامل نہیں.
مرزا صاحب یہ کلپ بناتے ہیں، ہاں انا للہ اور یہاں پر حدیثیں اہل سنت کا منہج حضرت نوفل کو اور حضرت فضل کو بھی کس میں شامل کر رہے ہیں؟ آل محمد میں۔ کس میں شامل کر رہے ہیں جی؟ آل۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم تو آل محمد کے معاذ اللہ اللہ نہ کرے گستاخ ہی ہو گئے، آپ میں سے کسی نے حضرت نوفل کا نام بھی سنا ہے؟ سچی سچی بتانا ہے۔ کہو جی انکل جی سنا ہے آپ نے؟ تو سر سنا ہوگا جی، آپ نے سنا ہے جی۔ پھر آل نبی کا ذکر آپ نے ان کے کلپس نہیں دیکھے؟ دیکھے ہیں نا ان کے کلپس؟ انہوں نے کبھی نوفل کا ذکر کیا ہے؟ کبھی فضل ابن عباس کا ذکر کیا ہے؟ تو پھر نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، تو کیا یہ ان پہ فٹ نہیں آتی؟ ہاں صرف 5 ہستیوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ آپ کے ذہنوں میں ڈالیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت آپس میں دشمن تھے بس، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور ان کا کوئی مقصد۔ اور ہم کہتے ہیں بڑا علمی آدمی ہے، ہاں بڑا دین کی خدمت کر رہا ہے، نوجوانوں کو اس نے بڑا دین پر لگایا ہے۔ نوجوانوں کو کس دین پر لگایا ہے؟ وہ دین یہ ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام سے دور کر دینا ہے۔ اچھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمیہ اور حضرت محمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ محمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ، کیونکہ وہ خمس پر معمول ہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ خمس پر۔ خمس کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت یہ ہے کہ جو جنگ کریں، قتال کریں اور لڑنے کے بعد کفار سے حاصل ہو، وہ مال غنیمت ہے۔ اور خمس یہ ہے اس کے اندر سے 5واں حصہ یہ نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کی آل کے لیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، نبی کے لیے اور نبی کے رشتہ داروں کے لیے مال غنیمت میں سے 5واں حصہ مختص کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں ہے۔ تو آل نبی کیسے گزارا کرے گی؟ مال غنیمت سے۔ اور جو مال فے ہوتا ہے یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، جو بغیر جنگ کے حاصل ہو، جیسے باغ فدق ہے، یہ پورا نبی علیہ السلام کے لیے ہوتا ہے، یہ پھر فوجیوں کے لیے نہیں ہوتا۔ تو محمیہ یہ کس پر مختص تھے جی؟ خمس پر۔ آپ نے فرمایا جاؤ محمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لاؤ، اور حضرت محمیہ سے کہا کہ آپ ایسا کریں اپنی بیٹی کا نکاح حضرت فضل ابن عباس سے کرا دیں۔ اپنی بیٹی کا نکاح کس سے کرا دیں جی؟ حضرت فضل ابن عباس سے کرا دیں۔ اور ایک اور شخص جو وہاں پر محمول تھے، ان کا نام نہیں آیا، کہا کہ ان سے کہیں کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت نوفل بن ربیعہ بن حارث سے کرا دیں۔ دونوں کے نکاح بھی ہو گئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خمس میں سے حق مہر لے کر تم ادا کرو، اس خمس میں سے مال لو اور پھر تم اپنی بیگمات کے لیے کیا کرو جی؟ حق مہر ادا کرو۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ آل نبی کون ہے جی؟ حضرت نوفل ابن حارث بھی ہیں اور حضرت فضل ابن عباس بھی ہیں۔ آل محمد اتنا وسیع معنی رکھتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی روایت پھر ہمارا باب ختم ہو جائے گا، وہ ہے غزوہ خندق کی روایت، اور بڑے مزے کی روایت ہے، میرے خیال سے کل سماعت فرمائیں گے۔ اس کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آئے گا، اور حضرت سلیمان فارسی، فارس کے آنے والے، فارس سے آنے والے تھے، بڑے ہی عظیم صحابی تھے، ان کا تذکرہ آئے گا۔ اتنی سی بات سماعت فرما رہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سلیمان منا اہل البیت، سلیمان بھی ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ اب بتائیں جی اہل بیت میں سے کتنا معنی وسیع ہو گیا۔ سلیمان بھی کیا ہیں؟ اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ میں اہل بیت کا معنی اتنا وسیع کیوں کر رہا ہوں، کیوں اتنا زور ڈال رہا ہوں آپ پر کہ پہلے بیویوں کو داخل کیا، پھر آل جعفر، آل علی، آل عباس، ان سب کو داخل کیا، پھر آج کی روایت میں آل محمد میں حضرت نوفل ابن حارث، حضرت فضل ابن عباس، کیوں اتنا زور دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ صحابہ اکرام اہل بیت کے دشمن بالکل بھی نہیں ہے،
اور جو جنگ جمل ہوئی ہے، جنگ صفین ہوئی ہے، صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہوا ہے، تو وہ اختلاف گھر کے دو افراد کا آپس میں تھا۔ اہل بیت کے آدھے افراد ادھر تھے، اہل بیت کے آدھے افراد ادھر تھے، اور مہر لگے ہوئے جنتی صحابہ آدھے ادھر تھے آدھے ادھر تھے۔ اختلاف ہو گیا تو ان کے، اگر اختلاف کو اس نظر سے دیکھیں تو انسان ان کے اختلافات میں بولتا نہیں ہے، احتیاط کرتا ہے، اور اگر اختلافات کو دوسری نظر سے دیکھیں کہ اہل بیت 5 افراد ہیں اور صحابہ کرام نے باغ فدق میں ان کا حق کھایا، اور صحابہ کرام ان پر جب خلافت کی نامزدگی کا موقع آیا تو حضرت علی کو مشورے میں شامل نہیں کیا جی، تو حضرت علی نے ان سے ناراض ہوئے، اہل بیت کے حقوق کا خیال نہیں رکھا۔ یہ روایت بیان اس اینگل سے بیان کیا جائے تو امت کے نوجوان جس طرح آج بدظن ہیں کہ صحابہ کرام اہل بیت کے معاملے میں بالکل بھی ٹھیک نہیں تھے، صحابہ کرام سے امت کا اعتماد اٹھ جائے گا، امت کا اعتماد صحابہ سے اٹھ گیا، قرآن سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ جس کے رٹے لگاتے ہیں، اس سے جب صحابہ کرام سے اعتماد اٹھ گیا تو اس سے اعتماد اٹھ جائے گا، دین کا پورا مقدمہ دڑام گر جائے گا۔ ہم صحابہ کرام کے عزت کا، آپ کے تقدس کا پہرا دینے والے ہیں، ہم صحابہ کرام کا مقدمہ لڑنے والے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اختلافات ہوئے، گھر والوں کے آپس میں ہوئے، ہمیں کوئی زیب نہیں دیتا کہ ہم ان کے اختلافات میں بولیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔